مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے جی. اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے. ماشاء اللہ. دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. مرحبا. تو مسجد تو مسلمانوں کی جائے عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ہی سکون ملنا ہے، تو یہ دارالسکون ہے. اللہ تو اکبر. اب مسلمان جو ہے وہ مسجد کے اندر سکون نہیں پائے گا تو اور کہاں پائے گا؟ سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ. پھر مساجد کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار ماشاء اللہ. احادیث مبارکہ ہیں، ان کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں. خود قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ مساجد وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے آیت مبارکہ میں ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مرحبا. اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجد کی آبادی کیسے ہوگی کہ مساجد میں جا کے جب اس کا حق ادا کریں گے، یعنی مسجد میں جا کر جب عبادت کریں گے تو یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہوا اور مسجد کو آباد کرنا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو ہے عبادت. ٹھیک. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور جائے عبادت مسلمانوں کے لیے جو مخصوص ہوتی ہے، اور وہ سب سے یعنی تمام خطے جو ہیں زمین کے، اس کے اندر سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ مساجد ہوتی ہیں. مرحبا. اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی وہ یہ ہے کہ بازار میں عموماً غفلت ہوتی ہے، عبادت کی طرف ذہن نہیں جاتا، عام طور پر آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور مسجد کے ماحول کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر بندے کا ذہن خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور جائے عبادت کے طور پر ایک مقدس اور محترم گھر مسجد، اسے بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جاتے رہنا، اس کا حق ادا کرنا، عبادت کر کے اسے آباد کرنا، اس میں مسلمانوں کا دل لگا رہنا مسجد کی طرف، یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے. ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ مسجد میں جانے کا عادی ہے، مسجد میں جاتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اسے آباد کرتا ہے، جسے دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ مساجد آباد کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کہ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں. تو مسجد میں جانے کا جو عادی ہے گویا کہ وہ پختہ اور کامل ایمان والا ہے، اس کے ایمان کے گواہ بن جائے.